اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کا طریقہ، کہ کس طرح ہم نے وضو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں وضو کا ذکر کس پارے میں ہے، کون سی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کون سی سورت ہے۔ تو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو قرآن پاک کی سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کا مسح کرنا ہے۔ تو اب آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح، اسی طرح پاؤں کا پھر مسح کرنا ہے۔ تو اب وضو کا مکمل میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وضو کیسے ہم نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھونا ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رہے کہ سارا وضو آپ نے دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کرنا سنت رسول ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، جسے کلی کرنا کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ منہ میں پانی، 3 مرتبہ ناک میں پانی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ تو چہرہ کس طرح آپ نے دھونا ہے؟ چہرہ آپ نے ایسے دھونا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کے یہاں سے یہ بال اگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے بال اگنا سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں سے آپ نے اس طرح پانی ڈالنا ہے کہ پانی نیچے کی طرف دونوں سائڈوں پہ بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے آنکھوں کے درمیان، تاکہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تسلی جب آپ کو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ پانی لے لیں دائیں ہاتھ میں، پھر دوبارہ ڈال دیں 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ پانی ڈالنا واجب ہے، 2 مرتبہ مستحب ہے، 3 مرتبہ اگر آپ چہرے پہ پانی ڈالیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو آپ نے 2 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پہلی مرتبہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سائڈوں پہ، اور یاد رہے کہ یہ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آتا ہے اسے دھونا واجب ہے۔ لیکن کافی علماء کے نزدیک یہ ہے کہ احتیاطاً آپ اس طرح سائڈوں پہ بھی ہاتھ پھیر لیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے۔ تو اس طرح آپ تسلی سے 2 مرتبہ پانی ڈال کے اینڈ پہ آپ نے اس طرح، اور جس کی داڑھی ہو، جیسے میری داڑھی ہے، تو داڑھی کے اگر آپ کے بال گھنے ہیں، داڑھی کے زیادہ بال ہیں، اگر تہ تک پانی نہیں پہنچتا تو کوئی حرج نہیں، آپ جہاں تک آپ کا وہاں تہ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس کے بال بالکل باریک ہوں، ٹھیک ہے نا، اسے ضروری ہے کہ وہ پانی تہ تک پہنچے۔ چہرہ دھونے کے بعد کون سا عمل آتا ہے؟ بازوؤں کو دھونا۔ تو بازو کیسے دھونا ہے؟ دائیں ہاتھ میں پانی لے کے، یہ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار دائیں ہاتھ میں پانی لے کے پھر بائیں پہ ڈالا، پھر آپ نے اس طرح کیجیے، کیوں کیا؟ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے وضو کرنا مستحب ہے، سنت رسول ہے۔ تو جو پانی ہم لے رہے ہیں پہلے دائیں میں لے رہے ہیں، دائیں بازو سے پانی لے کے دائیں پہ کیسے ڈالیں؟ تو دائیں بازو میں پانی لے کے آپ نے بائیں پہ ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ میں، پھر آپ نے کونی کے اوپر سے آپ نے پانی ڈالنا ہے، اور اس طرح نیچے کی طرف ہاتھ پھیرنا ہے، الٹا ہاتھ نہیں پھیرنا۔ الٹا ہاتھ اگر آپ پھیریں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی نا؟ تو پانی ڈالا ایسے، تسلی کر لیں، اور یاد رہے کہ یہ مرد جو ہیں، مرد پانی بہر سے ڈالتے ہیں، عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اندر سے پانی ڈالے، اور یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو یہ نہیں ہے کہ اس کا وضو باطل ہے، لیکن بتایا کہ مستحب عمل ہے، کرنے سے ثواب ہی ہوگا نا۔ انگلیوں کے درمیان اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اسے حرکت دے لینی ہے تاکہ پانی نیچے سے تہ تک پہنچ جائے، بہتر ہے اتار لیں انگوٹھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر 1 مرتبہ اور پانی ڈال لیں، بازو کا وضو کمپلیٹ ہو جائے دائیں ہاتھ کا، تو ہاتھ آپ کا ہوگا گیلا، وہی گیلا ہاتھ آپ بائیں ہاتھ پہ پھیر سکتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پھر پانی لے لیں، پھر دوبارہ ڈال دیں۔ تو تسلی سے آپ نے اپنا بازو دھونا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو چہرے کا وضو آپ کا مکمل ہو گیا، بازو دونوں ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسح کرنا، سر کا مسح اور پیروں کا مسح۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اب آپ نے پانی بیر سے نہیں لینا،
وہی جو وضو والا پانی آپ کے استعمال میں آ چکا ہے، وضو والا پانی جس سے آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، وہی پانی، اسی پانی سے آپ نے مسح کرنا ہے، بیر سے پانی نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہلے سر کا مسح کیسے؟ 3 انگلیاں، ایک انگلی سے واجب ہے، 3 انگلیاں مستحب ہے۔ تو جس جگہ آپ، لیکن سر حرکت نہ کرے، ایسے ہاتھ حرکت کرے، سر حرکت نہ کرے۔ سر کا مسح ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دونوں پیروں کا مسح کرنا ہے۔ پہلے دایاں پاؤں، انگلی سے لے کر دائیں پاؤں کی انگلی ہے نا، اس طرح جہاں سے پاؤں شروع ہوتا ہے ابری ہوئی جگہ تک، جہاں سے پاؤں کا جوڑ ہوتا ہے وہاں تک آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر بائیں پاؤں کا آپ نے مسح کرنا ہے، تو اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔